اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البروج مکیہ وہی اثنتان وعشرون آیہ کہ یہ سورہ بروج ہے، مکی ہے اور اس میں 22 آیتیں۔ اس کا ایک پس منظر ہے اس سورہ کا، جس کو کہتے ہیں، جب آپ سے کہا جائے گا شان نزول اگر اس سورہ کا ہے تو بیان کرو۔ شان نزول یعنی کب یہ اتری تھی، اس ٹائم پہ کوئی واقعہ ہوا تھا کیا، کوئی مرحلہ تھا کیا۔ جیسے بہت ساری آیتیں ہوتی ہیں، ان کا ایک شان نزول ہوتا ہے۔ شان نزول مطلب کس وجہ سے یہ سورہ اتر گئی۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جب اہل کفار آئے، اہل مشرک آئے اور انہوں نے کہا من اللہ، من ربک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا اللہ کیا ہے، اس کے اندر کیا کیا صفات ہیں، کیا کیا کوالٹی ہیں، کیا کیا خوبیاں ہیں، وہ بیان کرو، بتاؤ ہمیں، مطلب ان شارٹ کی تمہارے رب کا انٹروڈکشن دو ہمیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الاخلاص اتاری تھی، قل اللہ احد الہ ولم یکن لہ کفوا احد تک۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پورا انٹروڈکشن تھا۔ تو اگر اس کا پوچھا جائے کہ سورہ اخلاص کا شان نزول کیا ہے، تو یہ بتایا جائے گا اہل کفار اور مشرکین جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اپنے رب کا انٹروڈکشن کرو، اپنے رب کے بارے میں بتاؤ، تب اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ اتاری اور کہا قل هو اللہ احد۔ اسی طریقے سے قل یا ایھا الکافرون کا ہے کہ جب کافروں نے اور مشرکوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم کمپرومائز کرتے ہیں اور ایسا کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں کہ ایک سال تم ہمارے خدا کی عبادت کرو اور ایک سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کرتے ہیں، تو پوری سورہ آ گئی قل یا ایھا الکافرون۔ اگر یہ کافر کہیں ایک سال کیا، 2 سال کیا، 10 سال کیا، ایک سیکنڈ بھی اگر کہیں کہ تم ہمارے خدا کی عبادت کرو، تو بولو لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ولی دین میرے لیے، میرا دین میرے لیے، ہم جھکنے والے، ہم آنے والے نہیں ہیں۔ تو اب اس سورہ کا بھی ایک شان نزول ہے سورہ بروج کا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ایک 70 سال پہلے، 70 ایئرس پہلے، اس کو کہتے ہیں فترہ کا ٹائم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جو نبی تھے ان کا نام کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیچ کا گیپ ہے وہ ایک 500 سال کا گیپ ہے۔ تو یہ جو وقت ہے اس کو کہتے ہیں فترہ کا وقت، کہ اس میں کوئی نبی نہیں آئے، لیکن جو عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، ان کے جو ماننے والے تھے صحیح طریقے سے، وہی حق پہ تھے، وہی سچے مسلمان تھے۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہو گیا، ایک طبقہ بن گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جب انہوں نے صفات دیکھی، جب انہوں نے پاورز دیکھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، تو لوگوں نے اور انہوں نے کہا کہ میں صرف اللہ کا بندہ ہوں اور میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں۔ جو اچھے مسلمان تھے، جو اچھے ایمان والے تھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایز اے نبی مانا، ایز اے بندہ مانا اور خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے ایک رسول مانا۔ لیکن جنہوں نے غلو کیا کہ کٹر بن گئے، اور بہت زیادہ، مطلب کٹر میں بھی غلو کرنا یعنی حد سے کسی کی محبت میں بڑھ جانا، تو عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں وہ لوگ ایسے بڑھ گئے اور ان کو اتنا زیادہ بنا دیا کہ کیا بول دیے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو عیسائیوں میں 2 گروپ ہو گئے، ایک یہ کہ اللہ کے نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام اور وہی لوگ سچے مسلمان تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور ایک یہ کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب یہودیوں اور عیسائیوں میں تب سے جھگڑے چل رہے ہیں، جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں، رسول ہوں، ان لوگوں نے کہا، اور جب عیسیٰ علیہ السلام مطلب بچپن سے نابینا کوئی انسان ہے، اس کے اوپر ہاتھوں کو رکھ دے رہے ہیں تو اس کی روشنی واپس آ جا رہی، تو یہودیوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ جادوگر ہیں، یہ کاہن ہیں، یہ جادو کرتے ہیں لوگوں میں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اور ایک بات کہنا شروع کر دیا کہ ان کے کوئی والد نہیں ہیں، اور مریم ایسی تھیں ویسی تھیں، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا کہنے لگے کہ یہ مطلب زنا کے ذریعے سے آئے ہوئے ہیں۔ تو جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ان کے بارے میں ڈکلیئر کرتے ہیں انی عبد اللہ، کہ میں کیا ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ اور کب بولتے ہیں وہ، جب وہ گود میں ہوتے ہیں، جب بات نہیں کرتے ہیں، جب سارے لوگ آ گئے اور کہنے لگے مریم تم نے ایسا کام کیا، تمہارے بھائی تو بہت اچھے تھے، تمہارے ابو تو بہت اچھے تھے، تم نے ایسا کام کیا، تو وہ اشارہ کرتی ہیں کہ میں کچھ بات نہیں کروں گی، میرے بچے سے بات کرو، گود کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کیا بیوقوفی والوں باتیں کر رہے ہو، کہ مطلب جو ابھی بچہ پیدا ہوا ہے وہ ہم سے بات کرے گا، تم بات نہیں کر رہی ہو۔ تب عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبوت عطا کی ہے، مجھے حکمت عطا کی ہے، آتانی الکتاب، کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے،
وجعلنی مبارکن اینما کنت، میں جہاں پہ بھی ہوں گا وہاں پہ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا کریں گے. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، میں جب تک زندہ رہوں گا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، مجھے وصیت کری ہے نماز کی، زکوٰۃ کی. تو اب ایک گروپ ہے عیسائیوں کا جو کہتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہی سچے لوگ ہیں، یہی ایمان والے ہیں، اور ان کی تعلیم کو مانتے ہیں، ان کی تعلیم کو فالو کرتے ہیں. ایک عیسائیوں میں ایک گروپ ہو گیا جو ان کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے، وہ برباد ہو گیا، وہ راہ سے ہٹ گیا، وہ گمراہیوں میں چلا گیا. اور پھر یہودیوں کا ایک طبقہ ہے، انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ یہ جادوگر ہے، یہ کاہن ہے، اور یہ ولد الزنا ہے. تو اب یہودیوں اور عیسائیوں میں بہت کٹر والی دشمنی مطلب ہو گئی، اور بہت سخت تھی کہ آپ سوچیں کہ جس کو وہ نبی ماننے ہیں اس کو ان کے اوپر وہ غلط الزام لگا رہے ہیں. اور انہی الزاموں کے ساتھ میں عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے سولی پر چڑھایا. اپنے حساب سے انہوں نے کیا کر دیا ہے، ہم نے سولی پر چڑھا دیا ہے. تو یہودیوں نے چڑھایا تھا. ہاں، تو یہودیوں ہی کو بتا رہے ہیں نا. یہودیوں نے یہی سب ساری چیزوں کو لے کے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کر دیا، سولی پر چڑھا دیا. وہ اپنی جانشت میں، اپنی یادداشت میں، اپنے حساب سے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کر دیا ہے، سولی پر چڑھا دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، بر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما. ہاں، یہودیوں نے پلان کیا تھا، بنایا تھا، سولی کا انتظام بھی کیا تھا، ان کو چڑھایا بھی تھا، لیکن ان کے چڑھانے سے پہلے میں نے دوسرے بندے کو ان کی شکل دی اور میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا. خیر، تو وہاں پہ جائیں گے تو اور بڑا لمبا ہو جائے گا. تو یہ سورہ کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ یہ سورہ کے بارے میں جب یہ سورہ اتری تو یہ 70 سال پہلے کا واقعہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے. اس کے بارے میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ یمن جو تھا وہ عرب ملک ہے، ابھی بھی ہے عرب ملک. ابھی بس ایک یمنیوں میں اور عربوں میں ایک جھڑپیں ہوتی ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، جنگیں ہوتی ہیں، مار پیٹ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے یمن تباہ اور برباد ہو گیا ہے. کبھی بھی گولے چھوڑے جاتے ہیں، کبھی بھی مارا جاتا ہے. یمنی بہت مظلوم ہے، بہت ستائے ہوئے ہیں. تو یمن کا جو بادشاہ تھا وہ یہودی تھا. یمن کا جو بادشاہ تھا وہ یہودی تھا. اس کے وقت کا ایک کاہن تھا. کاہن کون ہوتا ہے، جو آگے کی باتوں کو بتائے. یہ اچھا علم نہیں ہوتا ہے کہ کوئی فیوچر کو جانے، کوئی شیطانوں کو اپنے پاس میں رکھے، کوئی جناتوں کو اپنے پاس میں رکھے. ہاں، وہ لوگ جو اللہ والے ہیں اور فیوچر کی باتوں کا دعویٰ بھی نہیں کرتے ہیں اور غلط سلط جناتوں کو بھی اپنے پاس میں نہیں رکھتے ہیں اور ان کے ذریعے سے کچھ غلط کام بھی نہیں کرتے ہیں، اور وہ ایز اے خدمت کے طور پہ کچھ کرتے ہیں، تو وہ بہتر ہے. لیکن آج کل جو ایک 90% اگر کوئی یہ والا کام سیکھتا ہے، عمل سیکھتا ہے، تو اس کے دل میں کچھ نہ کچھ برائیاں آ جاتی ہیں کہ ہمیں اس کے ذریعے سے شہرت پانا ہے، ہمیں اس کے ذریعے سے یہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے. تو کاہن جو تھا یہودیوں کے وقت کا، جو بادشاہ کے وقت کا، تو وہ آگے کی باتوں کو بتایا کرتا تھا، فیوچر کی باتوں کو بتایا کرتا تھا. اور وہ ان کا ستاروں کا ایک علم ہوتا ہے، بہت بڑا ستاروں کا علم ہوتا ہے، جس کو ایسٹرولوجی کہتے ہیں انگلش میں. کہ ستاروں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جب مجلس ہوتی ہے ہماری، جب میٹنگ ہوتی ہے آسمانوں میں، تو یہاں سے جو جنات رہتے ہیں، گندے جنات، وہ اوپر آتے ہیں اور وہ سننے کی کوشش کرتے ہیں. تو کبھی کبھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم دیکھتے ہو کہ ایک ستارہ خوب تیز سے جا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو آسمانوں کی حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ یہ سننے کے لیے آیا ہے، ایک ستارہ اس کے اوپر مارو. تو وہ ستارہ ان کے اوپر مارا جاتا ہے. تو شیطان وہاں سے اپنے کانوں کو اور اپنے آنکھوں کو بند کرتے ہوئے زمین کی طرف بھاگتا ہے بہت تیزی سے. تو وہ جو بھی اٹکلی سن لیتا ہے وہاں کی، وہ آ کے اپنے جنہوں نے ان کو قبضے میں کیا ہوا ہوتا ہے ان کو آ کے بتا دیتا ہے. تو یہ جو زمین میں بیٹھ کے ہے تو پھر یہ اٹکلیں اپنی اپنی لگا دیتے ہیں، فیوچر کے بارے میں بتا دیتے ہیں. تو کبھی کوئی بات سچی ہو جاتی ہے اور کبھی کوئی بات غلط ہو جاتی ہے. تو کاہن تھا. کاہن نے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ مجھے کوئی اچھا لڑکا دو گے، کوئی سمجھدار لڑکا، کوئی انٹیلیجنٹ لڑکا دو گے، تو میں اپنا علم اس کو سکھاؤں گا، اس کو سمجھاؤں گا، اس کو بتاؤں گا. بادشاہ نے پورے علاقے میں دیکھا، اس کو ایک بچہ اچھا لگا جس کو اس نے سمجھا کہ یہ مطلب مائنڈڈ ہے، ذہنی ہے، اچھا دماغ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، تو اس کو کیا کریں گے، ہم یہ علم سکھائیں گے. تو وہ بندہ، وہ بچہ، اس کا نام ہے عبداللہ. وہ عبداللہ کاہن کے پاس جاتا تھا اور یہ والا علم سیکھنا شروع کر رہا تھا. راستے میں ایک عابد رہا کرتے ہیں. عابد یعنی عبادت کرنے والے،
اور عبادت کس کی کرتے تھے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی کرتے تھے. اور جیسے ابھی اپنے اس میں ہم لوگ عالم کہتے ہیں، مولانا کہتے ہیں، اسی طریقے سے عیسائیوں کے یہاں جو رہتے ہیں ان کو راہب کہا جاتا ہے. تو وہ اس وقت کے راہب تھے. کون؟ وہ عبادت عابد جو عبادت کرتے تھے وہ اس وقت کے کیا تھے؟ راہب تھے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تھی، جو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کتاب اتری تھی، انجیل، اس کو پڑھا کرتے تھے اور اس کا علم رکھا کرتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر وہ عمل کیا کرتے تھے. تو وہ جو بچہ تھا عبداللہ جب کاہن کے پاس جایا کرتا تھا تو وہ ان کے راستے سے ہو کے جایا کرتا تھا. اس نے 2-3 بار ان کا کلام سنا. کن کا؟ راہب کا. تو عبداللہ کن کے پاس چلے گئے؟ راہب کے پاس چلے گئے. راہب سے بات کرنے لگے اور راہب کی باتیں ان کو کچھ سمجھ میں آنے لگیں اور کاہن کے اپوزٹ میں باتیں ہونے لگیں. یعنی کاہن جو سمجھا رہا تھا وہ غلط سمجھا رہا تھا، راہب جو سمجھا رہا تھا وہ انہیں سمجھ میں آنے لگا. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بچے کو کیا ملنے لگی؟ ہدایتیں ملنے لگی. اب جب یہ بچہ جاتا تھا یہاں سے وہاں پہ، یہاں پہلے بات سنتا تھا کس کی؟ راہب کی. پھر جاتا تھا کاہن کے پاس میں، تو کاہن اس پہ مارتا تھا کہ تو مطلب اتنی دیر میں کیوں آ رہا ہے. اب یہ بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ میں راہب کے پاس بیٹھنا ہوں، میں مسلمان ہو رہا ہوں، یا مجھے اسلام سمجھ میں آ رہا ہے، میں کچھ پڑھ رہا ہوں، میں کچھ سیکھ رہا ہوں. تو لیٹ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ مار کھاتا تھا. اور جب واپس آتا تھا تو پھر بیٹھا کرتا تھا اور گھر میں لیٹ جانے کی وجہ سے پھر مار کھایا کرتا تھا. تو گھر میں بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ میں انجیل پڑھ رہا ہوں، میں انجیل سیکھ رہا ہوں، یا مجھے کوئی راہب مل گئے ہیں، کوئی مولانا مل گئے ہیں اور وہ مجھے اچھی اچھی باتیں بتا رہے ہیں جس کی وجہ سے ایسا. تو ہر جگہ یہ مار کھا رہے تھے. ادھر بھی مار کھاتے تھے، ادھر بھی مار کھاتے تھے. لیکن اللہ نے ان کے دل میں اتنی اچھی ہدایت دی ہوئی تھی کہ یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے، ہٹ نہیں رہے تھے کہ مجھے بس اب سیکھنا ہے تو سیکھنا ہے. دنیا ہمارے خلاف ہو جائے تو خلاف ہونے دو، میں سیکھ کر رہوں گا. ایک دن یہ کاہن کے پاس سے آ رہے ہیں، بہت سارے لوگ کھڑے ہیں اور ایک شیر بیچ میں آ گیا ہے اور وہ شیر ان لوگوں کو پریشان کر رہا ہے. یہ جو عبداللہ ہیں، جو بچہ ہے، اس نے ایک پتھر لیا اور کہا کہ اگر راہب کا دین سچا ہے، اگر راہب یعنی جس نے اچھی باتیں بتا رہے تھے، اگر راہب کا دین سچا ہے تو میں یہ پتھر شیر پہ ماروں گا تو شیر کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا. اور اگر کاہن کا دین سچا ہے تو یہ شیر نہیں مرے گا. انہوں نے مارا، وہ شیر مر گیا. تو اب جتنے لوگ تھے تو ان لوگوں نے کہا کہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی علم ہے، کوئی نہ کوئی چیزیں یہ جانتا ہے غیب کی، تبھی اس نے ایک پتھر سے کیا مار دیا؟ شیر مار دیا. نہیں تو پتھر سے شیر مرنے والے ہیں کیا؟ تو ایک نابینا انسان آیا اس کے پاس میں، ان تمام لوگوں کے پاس سے وہ گزر کے آیا، بولا کہ تمہارے پاس علم ہے، تم جانکار ہو، میں نابینا ہوں، میں آنکھوں کا اندھا ہوں. اگر تم میری بینائی کے لیے کچھ کوشش کرو، کچھ دعا پڑھ دو، کچھ غیب کی باتیں بتا دو، شاید میری آنکھیں آ جائیں واپس، میری روشنی واپس آ جائے. تو اس نے کہا اگر تم اللہ پر ایمان لے کے آ جاؤ گے اور تم مان لو گے کہ عیسیٰ نبی ہے اور جو انہوں نے بتایا ہے وہ ساری باتیں سچی ہیں، تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ تمہاری بینائی واپس آ جائے گی. اس نابینا آدمی کو کیا چاہیے؟ روشنی چاہیے. اس نے ساری چیزوں کو قبول کر لیا اور اس کی روشنی واپس آ گئی. یہ خبر کیونکہ تمام لوگوں کے سامنے ہو رہی تھی تو یہ خبر کس کے پاس چلی گئی؟ بادشاہ کے پاس میں. بادشاہ کو غصہ آیا. بادشاہ نے ان تینوں کو بلایا. کس کو؟ راہب کو، بینا کو، نابینا جو ابھی بینا ہو گیا، اور اس عبداللہ کو. 3 بندوں کو، کاہن کو نہیں، 3 لوگوں کو بلایا. راہب، عبداللہ اور نابینا انسان. آ رہا ہے سمجھ میں؟ اب جب یہ تینوں لوگ آئے تو ان دونوں کے بارے میں، راہب کے بارے میں اور جو نابینا ہے اس کو اس نے مروا دیا. مطلب بادشاہ نے مروا دیا، جلا دیا ڈائریکٹ دونوں کو، راہب کو اور نابینا کو. اب عبداللہ بچے. تو عبداللہ کے بارے میں ہوا کہ ان کو پہاڑ پر لے کر جاؤ اور پہاڑ سے ان کو پھینک دو. تو جب ان کو پہاڑ پہ لے کے جانے لگے تو جو لے کر جا رہے تھے تو وہ لوگ گر گئے اور وہ مر گئے. پھر ان کو واپس آ گئے یہ بادشاہ کے پاس میں. پھر کہا گیا کہ ان کو دریا میں ڈبا دو. تو جو جاتے تھے وہ ڈوب جاتے تھے لیکن یہ نہیں ڈوبتے تھے. تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر مجھے مارنا ہے تو ایک کام کرو، بسم اللہ کہہ کے میرے اوپر تیر مارو، میں مر جاؤں گا. یہ مسلم کی پوری روایت ہے. تو ان کے اوپر کیا کیا گیا؟ ایک بسم اللہ پڑھ کے تیر مارا گیا اور وہ کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے. اب جب وہ شہید ہوئے تو اتنے سارے جو لوگ تھے سب کے سامنے کیا گیا تھا، تو انہوں نے جب اللہ کا نام سنا تو انہوں نے کہا یہ یہودی جو مطلب یہ جو بادشاہ ہے یہ غلط ہے، یہ بچہ صحیح تھا، اس کا دین سچا تھا. تو ان سب لوگوں نے کیا؟ ایمان قبول کر لیا. آمنا باللہ.
اب بادشاہ کو غصہ آیا، اور جو اس کے چاپلوس تھے، جو اس کے ارد گرد تھے، جو اس کے ماننے والے تھے، تو اس نے ان کو حکم دیا کہ ان سب کو گرفت کرو، ان سب کو پکڑو اور ایک گڑھا بناؤ، اسی کو کہتے ہیں گڈھا، اسی کو کہتے ہیں کھائی، خوب بڑا گڑھا بناؤ اور اس کو آگ سے بھڑکاؤ اور ان تمام لوگوں کو اس میں ڈال دو۔ تو ایک روایت میں آتا ہے 12,000 اور ایک میں آتا ہے 12,000 سے زیادہ، لیکن میں نے کئی سارے لوگوں کو دیکھا یا کئی سارے لوگوں کو سنا تو زیادہ جو قول ہیں وہ 12,000 کی ہیں جو حدیثوں سے ثابت ہوتی ہیں، اور پھر کچھ لوگوں نے کہا ہے 20,000 تک کی ان کی تعداد تھی، کیونکہ کچھ روایتیں ایسی ہیں کہ 12,000 سے زیادہ تھے۔ تو 12 اور 20 کے بیچ میں اتنے سارے عیسائی تھے جو حق پہ تھے، جو ایمان والے تھے، ان سب لوگوں کو کیا کر دیا گیا؟ جلا دیا گیا۔ اور بہت سارے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، کہاں پہ؟ آگ کے ارد گرد، دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ جل رہے ہیں، یہ لوگ مر رہے ہیں۔ تو وہ آگ ان لوگوں کو جلانے کے بعد میں ایسی بھڑکی کہ جو آجو باجو میں دیکھ رہے تھے اور جو بادشاہ تھے اور جو ان کے چاپلوس تھے، وہ سارے لوگوں کو کیا کر لیا؟ آگ نے پکڑ لیا اور سب کو ہلاک کر دیا۔ صرف بادشاہ اور بادشاہ کے ساتھ میں ایک جو اس کا خادم تھا، یہ دونوں بچ کے وہاں سے بھاگ نکلے تو اپنے آپ کو دریا میں ان لوگوں نے پھینک دیا، کیونکہ آگ پورے شہر میں ہو گئی تھی۔ یہ لوگ کس میں کود گئے؟ دریا میں کود گئے۔ دریا میں یہ کیا ہو گئے؟ ڈوب ڈاب گئے، ختم ہو گئی ان کی کہانی۔ تب یہ سورہ 70 سال کے بعد میں اس واقعے کے بارے میں بتلا رہی ہے، عیسائیوں کو بھی بتا رہی ہے کہ کیا تمہارا جرم تھا، تم کو کیوں مارا گیا تھا یہودیوں کی طرف سے، اور پھر مشرکوں کو بتا رہی ہے کہ نبی کو اگر ستاؤ گے، نبی کو اگر تکلیف دو گے، نبی کو اگر پریشان کرو گے تو ایک دن تمہارا بھی یہ حال ہونے والا ہے۔ یہاں پہ مولانا جو عبداللہ تھے تو ان کو صرف اللہ نے ایک ہدایت کے طور پر ایک نبی بنا کے ایک نبی نہیں بنائے تھے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی نبی نہیں ہوئے، نبی کی تعلیم میں تھے، اولیاء ہاں بس ایک اچھے انسان تھے، ایک نیک انسان تھے، یہ کہیں گے، کیونکہ ان سے بڑے کون تھے؟ ان کے استاد تھے راہب، ٹھیک ہے، ان کی وجہ سے یہ آئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، ان کو ذریعہ بنایا۔ بس ایک جیسے بہت بڑے بڑے صحابہ ہوئے ہیں ہمارے اس میں، کتنے سارے صحابہ ہوئے ہیں، پھر ابھی جلدی کی دیکھنا ہے، ہندوستان میں دیکھنا ہے تو خواجہ غریب نواز کو دیکھ لو، ان کی وجہ سے کتنے سارے لوگ ایمان لائے۔ تو وہ نبی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ذریعہ بنا دیا تھا کہ لوگ ان کے ذریعے سے مسلمان ہوئے، بس جی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قبول کیا ان تمام چیزوں کے لیے۔ تبھی یہ سورہ نازل ہوئی، والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو برج والا ہے۔ اب اس میں جو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آسمانوں میں فرشتے ہیں، فرشتے آسمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب معراج کو گئے تھے تو ہر آسمان میں فرشتے ان سے پوچھتے تھے، جبرائیل علیہ السلام سے، من معک، تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو کہتے تھے انا ومعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تب جا کے دروازہ کھلتا تھا کہ یعنی میں ہوں اور میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ جتنے آسمان ہیں سب میں محل ہیں فرشتوں کے، جو نگراں ہیں، جو حفاظت کرتے ہیں، جو ایز اے گارڈ ہیں کھڑے ہوئے۔ تو اسی کی قسم ہے آسمان کی برج والے کی، جو برج ہیں جن آسمانوں میں، ان کی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، والیوم الموعود، اور اس دن کی، والیوم، یوم مطلب دن، موعود جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے، وعدہ سے موعود، جیسے ایک ہوتا ہے محفوظ، حافظ حفاظت کرنے والا، محفوظ جس کی حفاظت کی جائے، واعد وعدہ کرنے والا، موعود جس کا وعدہ کیا جائے۔ اور اس دن کی قسم ہے جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت کے دن کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سے دن کا وعدہ کیا ہے؟ قیامت کے دن کا وعدہ کیا ہے۔ وشاہد ومشہود، اور اس دن کی قسم ہے جو حاضر ہوتا ہے، جو آتا ہے، ومشہود، اور مشہود جس کے پاس جایا جاتا ہے، شاہد جو آتا ہے، مشہود جس کے پاس جایا جاتا ہے۔ تو شاہد سے مراد ہے کہ جمعہ کا دن، کہ ہم انڈیا میں بھی ہیں، ہم اپنے گھروں میں بھی ہیں، ہم بنگلہ دیش میں ہیں، ہم سری لنکا میں ہیں، ہم افغانستان میں ہیں، ہم پاکستان میں ہیں۔ جمعہ کا دن کیا ہوتا ہے؟ ہر جگہ آتا ہے۔ اور ومشہود، اور جس کی طرف جایا جاتا ہے وہ ہے عرفہ کا دن، کہ جب ہم لوگ کہاں جاتے ہیں؟ پوری دنیا سے سمٹ کر، لپٹ کر، گھسٹ کر کہاں جاتے ہیں؟ عرفہ کے میدان میں۔ تو ان لوگوں کا عرفہ کا دن ہوتا ہے، شاہد کا کیا بولا؟ آنے والا، اور مراد اس سے جمعہ کا دن۔ اور وہ مشہود جس کے پاس جایا جائے، مراد اس سے عرفہ کا دن، ٹھیک ہے جی۔ قتل اصحاب الاخدود، کھائیوں والے ہلاک کر دیے گئے۔
کھائیوں والے یعنی جنہوں نے گڑھے کھودے تھے ان کو کیا کر دیا گیا؟ ہلاک کر دیا گیا. النار ذات الوقود. اب ہلاک کر دیا گیا. ابھی ہماری آنکھوں میں تو دکھ رہا ہے. ہلاک کون ہوئے؟ جن کو ڈالا گیا تھا، جن کو جلایا گیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں ہلاک ہو گئے؟ جنہوں نے کھڈے کھودے تھے، جنہوں نے کھائیاں کھودی تھیں، اللہ نے ان کو ہلاک کیا. ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روحوں کو، جب ان کے بارے میں ہو گیا کہ ان کو جلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو کیا کر دیا؟ قبض کر دیا. جو مسلمان تھے، جو ایمان لائے تھے، اور صرف ان کا جو باڈی تھا، اب باڈی میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. اگر روح اٹھا لی گئی ہے تو اب باڈی کو فرق نہیں پڑنے والا ہے. باڈی کو اٹھا کے ان کو کس میں ڈال دیا گیا؟ آگ میں ڈال دیا گیا. اب ان کو تکلیف نہیں ہوگی. تو قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود. آگ ہے بہت ایندھن والی، یعنی جنہوں نے کھائیاں کھودی ہیں، جنہوں نے گڈھے بنائے تھے، ان کے لیے آگ ہی آگ ہے. اور وہ بھی آگ کون سی؟ ایندھن والی، یعنی جہنم کے بارے میں ذکر ہے کہ جب یہ مریں گے تو ان کو اس چیز کا عذاب ملے گا. اذ ہم علیہا قعود. جب وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی کھائیوں پر یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے تھے کہ لوگ جل رہے ہیں، مسلمان ایمان والے سب جل رہے ہیں. وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود. اور جو کچھ ہو رہا تھا، جو کچھ وہ کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ، اس کو دیکھ رہے تھے. ایک تو جرم یہ بھی ہے کہ ہم کوئی جرم کریں، ایک جرم یہ بھی ہے کہ ہم کوئی جرم دیکھیں. ایک ظلم یہ بھی ہے کہ ہم کوئی ظلم کریں، اور ایک ظلم یہ بھی ہے کہ ہم ظلم کو دیکھیں. تو دیکھنے سے بھی کیا ہوتا ہے؟ ابھی جیسے کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے، کہیں پہ ڈینس ہو رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ڈینس ارینج نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم ایز اے دیکھنے کے لیے وہاں پہ جا رہے ہیں. تو اب ڈینس جو کر رہے ہیں ان کو کیا ہوگا؟ ارے یار دیکھنے والے آ رہے ہیں نا، تو میں مطلب لوگوں کو خوش کر رہا ہوں، میں لوگوں کو کچھ نہ کچھ خدمت کر رہا ہوں، میں کچھ نہ کچھ لوگوں کو دے رہا ہوں، تو مجھے اور کرنا چاہیے. تو دیکھنے والا بھی گنہگار ہوتا ہے، کرنے والا بھی گنہگار ہوتا ہے، ارینج کرنے والا بھی گنہگار ہوتا ہے. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. تو جو دیکھ رہے تھے ان کا گناہ یہی تھا کہ وہ خاموشی سے دیکھ رہے تھے. وما نقموا منهم، اور ان سے بدلہ نہیں لیا. کن سے؟ مسلمانوں سے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے تھے. ان کو مسلمان ہی کہیں گے، ان کو ایمان والے کہیں گے. اور ان سے بدلہ نہیں لیا گیا الا، مگر اس چیز کا، ان یؤمنوا، کہ وہ لوگ ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، العزیز الحمید، جو زبردست ہے اور تعریف والا ہے. یعنی اسی چیز کا ان کو بدلہ دیا جا رہا تھا، اسی وجہ سے ان کو جلایا جا رہا تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لے کے آ گئے تھے، جو بڑا زبردست ہے اور تعریفوں والا ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض. وہی ہے جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض. اللہ کون ہے؟ زبردست ہے. اللہ کون ہے؟ تعریف والا ہے. اللہ کون ہے؟ جس کے لیے آسمان کی بھی بادشاہت ہے، زمین کی بھی بادشاہت ہے. واللہ علی کل شیء شہید. اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہر چیز سے واقف ہے. شہید کس کو کہتے ہیں؟ موجود ہونا، ہر چیز کو دیکھنا کہ ہاں یہ چیز ہو رہی ہے. ہر چیز کو اللہ کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے. ان الذین فتنوا المؤمنین. بے شک جنہوں نے مسلمانوں کو، اب مؤمنین پھر والمؤمنات، بے شک جنہوں نے مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو آزمایا، فتنے میں ڈالا، مصیبت میں ڈالا، تکلیف میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا، ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ قبول نہیں کی، فلہم عذاب جہنم، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور جلنے کا عذاب ہے. تو اب اس میں دو چیزیں آ گئیں، ایک جہنم کا عذاب اور ایک جلنے کا عذاب. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں یہ ہے کہ جنہوں نے مسلمان مردوں کو، مسلمان عورتوں کو، کیونکہ جو بھی اسلام لائے تھے، چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورت، سب کو کیا کیا گیا تھا؟ کھائیوں میں ڈال دیا گیا تھا، جلا دیا گیا تھا، ایک مصیبت میں جھونکا گیا تھا، ایک تکلیف میں، ایک پریشانی میں ڈالا گیا تھا. تو اللہ کہہ رہے ہیں، اور یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت دیکھیں، محبتوں والی اور عظمت والی، پیار والی. اس کے بارے میں اللہ پھر کہہ رہے ہیں، وہ الغفور الودود. آگے کہہ رہے ہیں کہ اللہ مطلب اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں یہ لوگ، پھر بھی اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ثم لم یتوبوا. اتنا کرنے کے بعد میں بھی یہ لوگ توبہ نہیں کر رہے ہیں، یہ لوگ اپنی غلطی کو نہیں مان رہے. اگر غلطی کو مان لیتے، توبہ کر لیتے، تو اللہ معاف کر دیتا. اللہ ان کو بھی معاف کر دیتا ہے. جو حضرت حمزہ کے کون ہوتے ہیں؟ شہید ہوتے ہیں. جو حضرت حمزہ کو شہید کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی معاف کر دیتا ہے. اللہ ان کو بھی معاف کر دیتا ہے جو حمزہ رضی اللہ عنہ کو مارنے کی سپاڑیاں دیتے ہیں. یعنی ہندہ رضی اللہ عنہ
اللہ ان کو بھی معاف کر دیتا ہے جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جگر نکال کے کھانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ انہیں بھی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ انہیں بھی معاف کر دیتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیچڑ ڈالتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیتے تھے، اللہ انہیں بھی بڑا رتبہ بڑا مقام دیتا ہے۔ جو تلوار لے کے نکلتے ہیں کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر کے آؤں گا، اللہ انہیں بھی معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ توبہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے غلط کیا تھا۔ اللہ انہیں بھی معاف کر دیتا ہے جو جنگ احد میں بہت سارے مسلمانوں کو اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی تھی۔ حضرت خالد بن ولید ایز اے کمانڈر آئے تھے، بڑے بڑے مسلمانوں کے اس ٹائم انہوں نے ہوش اڑا دیے تھے، اتنی تکلیف پہنچی تھی۔ حضرت خالد بن ولید کی کمانڈری میں وہ جنگ ہوئی تھی، جنگ احد، لیکن بعد میں انہوں نے توبہ کر لیا اور اپنے آپ کو معاف کرا لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، بڑا رتبہ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ سے نوازا کہ اللہ کی تلوار ہو تم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں، مصیبتوں میں ڈالتے ہیں، آزمائشوں میں ڈالتے ہیں، پھر اس کے بعد توبہ نہیں کرتے ہیں، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے جہنم کا۔ خالد بن ولید یہ انہوں نے بہت فتح کیا تھا نا، یہ مسلمان سے پہلے بھی جب اسلام نہیں لائے تھے تب بھی جب بھی کسی جنگ میں گئے ہیں تو جنگ جیت کے آئے ہیں۔ جنگ احد میں یہ کفار کی طرف سے تھے، کفار کے مشرکین کے کمانڈر تھے، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن قلعوں میں صحابہ کو کھڑا کیا تھا کہ اس پہاڑ سے تم کو نہیں اترنا ہے، اس پہاڑ سے تم کو نہیں اترنا ہے، اس پہاڑ میں ہی رہنا ہے، جنگ احد جیت گئے مسلمان سمجھو۔ خالد بن ولید نے کیا کیا، اپنی فوج کو لے کے باہر نکل گئے، چلو، اور پھر جو صحابہ اوپر جن کو اللہ کے نبی نے کھڑا کیا تھا انہوں نے کہا کہ جنگ تو ہو گئی نا، جنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے، تو ہم کیا کریں گے، نیچے اتر جائیں گے اور جو جنگ میں لڑ رہے تھے ان کی مدد کریں گے، کیونکہ ہمارے اندر انرجی ہے، وہ بیچارے ابھی تھک گئے ہیں۔ تو کچھ صحابہ کہہ رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، ہم کو اترنا نہیں ہے۔ اب صحابہ کے اندر اختلاف ہو گیا، کچھ صحابہ رک گئے، باقی صحابہ کیا ہو گئے، نیچے اتر گئے۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے وہ ایریا دیکھا کہ وہ خالی ہے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ سارے کے سارے نیچے آ گئے، اب کہیں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب ہم اچانک سے ان کے اوپر کیا کریں گے، واپس اٹیک کریں گے، اور انہوں نے ویسا کیا، تو اس سے کافی مسلمانوں کو نقصان ہوا۔ اس کے بعد میں بہت ساری فتوحات ہوئی مسلمانوں کے لیے ان کی طرف سے، حضرت خالد بن ولید کی طرف سے، جب وہ مسلمان ہو گئے تھے، جب اسلام لے آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جب توبہ کر لیتا ہے انسان تو اللہ تعالیٰ اس کے پورے گناہوں کو، تمام گناہوں کو، جو پچھلے گناہ ہوتے ہیں ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ آج اب یہ فتنہ ہے، مصیبت میں ڈالنا، پریشانیوں میں ڈالنا، گناہوں میں ڈالنا، یہ ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ کبھی بنے کبھی مسلمان، کون سی کس کنڈیشن میں مسلمان بنے؟ کون؟ خالد بن ولید۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی پوری تاریخ ہے، کیسے مسلمان ہوئے، کب مسلمان ہوئے، جب ان کا نام آئے گا تو ضرور اس کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ یہ مطلب یہ جنگ میں ہارنے کے بعد بنے یا نہیں، ہارے نہیں، وہ جنگ نہیں ہارے، یہ والی جنگ جیت کے گئے تھے وہ۔ نہیں، جنگ احد تو جیت گئے، ہاں، اس کے بعد نبی جب تھے تبھی ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہی وہ مسلمان ہوئے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کو ایک لقب دیا تھا سیف اللہ کا، کہ تم اللہ کی تلوار ہو۔ کس کو؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو۔ تو محمد صلی اللہ علیہ فتح ہونے کے بعد بنے نہیں، مکہ فتح سے پہلے ہی بنے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، پہلے ہی مسلمانوں میں ہے، پہلے ہی مسلمانوں کی لسٹ میں ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بھائی میں سے ہے نا خالد بن ولید، تھوڑے سے قبیلے میں کچھ دور کے؟ تو نہیں، ابھی اس کا تو کچھ وہ نہیں ہے میرے پاس، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اس سے کوئی رشتہ داری میں نے نہیں دیکھی ابھی تک، اگر ہوگی تو دیکھیں گے۔ آدھی دنیا کا فتح کرنے والے وہی تھے کیا؟ مطلب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اچھی خاصی فتوحات کری ہیں، لیکن جو فتح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وقت میں ہوئی ہیں تو وہ بہت زیادہ ہوئی ہیں۔ جی، تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے جہنم کا اور جلنے کا۔ تو جب وہ مر جائیں گے تو ان کو کہاں کا عذاب ملنے والا ہے؟ جہنم کا عذاب ملنے والا ہے، اور جلنے کا عذاب ان کو دنیا ہی میں مل گیا ہے، کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی آگ سے، جس کو انہوں نے بھڑکایا تھا مسلمانوں کے لیے، اسی آگ سے ان کا بھی کام تمام کر دیا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے۔ ایمان کے ساتھ میں دوسری کنڈیشن فوراً آ جاتی ہے، نیک کام کرنا۔ ایمان لے کے آ جانا، سود کھاتے رہنا، رشوت کھاتے رہنا، برائیوں میں مبتلا رہنا، برے کام کرتے رہنا، گناہ کے کام کرتے رہنا، بری عادتوں میں پھنسے رہنا، نمازوں کو چھوڑنا، گناہوں کے کام کرنا، یہ پھر ایمان ہے تمہارے اندر، لیکن ایمان کو سب جنگ کر کے رکھے ہوئے ہو، ایمان کو سب ختم کر کے رکھے ہوئے ہو۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس میں کہ اگر مسلمان ہو، تمہارا بازو کا پڑوسی تمہاری تکلیفوں سے
پریشان ہے تو تم مسلمان ہی نہیں ہو. اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ قسم کھا کھا کے کہہ رہے ہیں واللہ واللہ، 3 بار قسم کھا رہے ہیں. پھر اللہ کے نبی قسم کھا رہے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو شخص نماز چھوڑ دے گا وہ کافر ہو جائے گا. اب دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے مسلمان ہیں. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ، خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی جس چیز کا فیصلہ کر دیں، اگر تمہیں اس چیز میں کوئی نکتہ چینی لگ رہی ہے تو تم مسلمان نہیں ہو. یعنی کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا رشوت حرام ہے، سود حرام ہے، اب اس میں ہم جگاڑ ڈھونڈ رہے ہیں، ہیلا تلاش کر رہے ہیں، کچھ ہو سکتا ہے کیا، کچھ ادھر سے ہو سکتا ہے کیا، کچھ ادھر سے ہو سکتا ہے کیا. یعنی ہم اللہ کے حکم کو نہیں مان رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مان رہے ہیں، تو اب ہم کیسے مسلمان ہیں؟ پھر اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ صدقہ کرنے سے کیا ہوگے، تم امیر بنو گے. ہم سوچ رہے ہیں صدقہ کریں گے یا زکوٰۃ کے اماؤنٹ نکالیں گے تو ہم غریب ہو جائیں گے. تو ہم مسلمان کون سے لیول کے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جب اذان ہو تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اذان کا جواب دینا ہے. خود مسجد سے اذان ہوتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں ہمارا کام امپورٹنٹ ہے، ہماری یہ چیز امپورٹنٹ ہے. تو ہم کون سے درجے کے مسلمان ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے. تو اس میں بھی ہر جگہ جہاں پہ بھی مسلمان ہے وہاں پہ فوراً دوسری جو چیز آ جاتی ہے وہ آتی ہے نیک کام کرنا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، لہم جنات، ان کے لیے جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. ذالک الفوز الکبیر، اور یہ بڑی کامیابی ہے. جن کو جنتیں مل جائیں، اور پھر جنتوں کی الگ الگ وہ ہیں، لیول ہیں. کسی کی جنت بہت ہائیلی کنڈیشن کی ہوگی. ان بطش ربک لشدید، یہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں بے شک آپ کے رب کی پکڑ، بطشہ پکڑ، بے شک آپ کے رب کی پکڑ لشدید، بڑی سخت ہے، بڑی مضبوط ہے. انہ هو یبدئ و یعید، بے شک وہی پہلی بار کرتا ہے، بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہ یعید، اور دوبارہ بھی بناتا ہے. تمہیں ایک مرتبہ پیدا کر چکا ہے، پھر موت دیتا ہے، پھر دوبارہ زندہ کرے گا. وہ یعید وهو الغفور الودود، اور بڑا بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے. ذو العرش المجید، بڑی بزرگی والا جو عرش ہے اس کا وہ مالک ہے. ذو العرش المجید، بزرگی والے عرش کا مالک ہے. بزرگ والا مطلب شان والا، مقام والا عرش ہے. اس کا ایک بڑا عرش ہے جس پہ بیٹھ کے وہ کیا کرتا ہے، پوری دنیا کے کونے کونے کو دیکھتا ہے. ہاں اب ہمارے حساب سے آپ چیئر سمجھ لو اور اپنے حساب سے بڑا صوفہ سمجھ لو. اللہ کا عرش کیسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی کرسی ایسی ہے کہ جو آسمانوں کو بھی اور زمینوں کو بھی کیا کرے ہوئی ہے، گھیرے ہوئی ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما، کہ اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ تمام آسمان اور آسمان کی تمام چیزوں کو کیا کر کے رکھے ہوئے، گھیرے ہوئے، ہر چیز کی نگرانی کر رہی ہے. اب یہ چیز ہے فعال لما یرید، اللہ ہی کے اوپر یہ فٹ ہوتی ہے. فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. فعال وہی کرتا ہے، لما یرید جو وہ چاہتا ہے. پوچھتا نہیں ہے جبرائیل کروں کیا، میکائیل یہ ٹھیک رہے گا کیا. اللہ یہ مشورے نہیں لیتے. اللہ کیا کرتے ہیں، فیصلے سناتے ہیں. جیسے اللہ فیصلہ سنا رہے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. یہ نہیں بناؤں کیا. اب فرشتے کہہ رہے ہیں اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیوں ایسے لوگوں کو بنا رہے ہو جو زمین میں کھلا فساد کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. اللہ کہہ رہے ہیں اعلم ما لا تعلم، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. ختم، میں نے فیصلہ کر دیا، اب کروں گا. اسی طریقے سے کن فیکون، بولتا ہوں ہو جا، ہو جاتی ہے. تو اللہ ہی کی ذات ایسی ہے فعال لما یرید، وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، وہ مشورے نہیں لیتا. هل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کے پاس لشکروں کی گفتگو آئی ہے، لشکروں کی بات پہنچی ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے لشکروں کے واقعے، لشکروں کے قصے؟ کون سے لشکر؟ فرعون و ثمود، فرعون کا کیا بڑا لشکر تھا، وہ سمود اور قوم سمود کا کیا بڑا لشکر تھا جو صالح علیہ السلام کے پاس پہنچے تھے. جنود مطلب ہوتا ہے لشکر، فوج. جندن سے جمع جنود، لشکروں. اور حدیث مطلب گفتگو، ان کی بات، ان کے واقعہ. کیا تمہیں پتہ ہے؟ فرعون و سمود، کون سے لشکر؟ فرعون اور سمود کے لشکر. بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ جو لوگ منکر ہیں وہ جھٹلاتے ہیں. حدیث مطلب گفتگو، بات، واقعہ.
بلکہ کافر جو ہیں وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں. واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ان کو ہر طرف سے گھیر کے رکھے ہوئے ہیں. واللہ، اور اللہ ان کو محیط گھیرے ہوئے ہے. ورائہم، ان کے پیچھے سے، ان کے آگے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے. اللہ ان کو چاروں طرف سے کیا ہوئے ہے؟ گھیر کے رکھے ہوئے ہے. بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن ہے جو بڑی شان والا ہے. مجید بڑی بزرگی والا، بڑی شان والا ہے. فی لوح محفوظ، ایک یہ جو تمہارے سامنے ایک ایسا بھی قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں آج تک موجود ہے. یعنی یہی جب جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے تھے تو لوح محفوظ سے تھوڑا تھوڑا لے کے آتے تھے، تو لوح محفوظ میں یہ پورا کا پورا قرآن مجید وہاں پہ بھی موجود ہے. اسی کو کہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک یہ جو قرآن ہے جو تمہارے سامنے میں ہے، بِأَيْدِي سفارہ، کہ بہترین ہاتھوں میں ہے. یعنی جو لوح محفوظ ہے وہاں پہ جو فرشتے ہیں کرام بررہ، وہاں پہ بڑے بڑے فرشتے ہیں، وہ لوگ وہاں پہ حفاظت کر رہے ہیں لوح محفوظ کی. وہاں پہ لکھا ہوا ہے، وہاں سے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے تھے.